كيبل يشتغل أخا الشغل ديك يستغي كنا اللي قاعد كيبل موضوع الدرس سورة مريم وتفسيرها في الدرس تفسير ابن كثير سورة مريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافا يا عين صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. سورۃ مریم سورۃ مکیہ ہے اور الحمدللہ ہم نے کئی دفعہ یہ بات واضح کی ہے کہ اللہ کے قرآن کی جو صورتیں اور جو آیات ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہیں وہ سب مکی ہیں، چاہے کسی جگہ بھی اتری ہوں، اور جو صورتیں اور آیات ہجرت کے بعد اتری ہیں وہ سب مدنی ہیں. اب دیکھیں سورۃ المرسلات جو ہے وہ منا میں اتری ہے لیکن وہ صورت مدنیہ ہے. اسی طرح صورت انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیات جو ہیں وہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں اتری ہے لیکن مدنیہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی الفات میں اتری ہے لیکن مدنیہ ہے چونکہ ہجرت کے بعد اتری. تو یہ صورت مبارک جو ہے یہ صورت بھی مکیہ ہے اور اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم واقعے سے خبر کی. پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے نظام میں فطرت، ایک ہوتا ہے خلق عادت. بات کو سمجھیں اچھی طرح. اب نظام تو یہی ہے کہ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوگا، لیکن خلق عادت یہ ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے. یہ خلق عادت. اب فطرت یہی ہے کہ اونٹنی سے اونٹنی پیدا ہوگی، لیکن اونٹنی پتھر سے پیدا ہو جائے تو یہ خلق عادت.
لیکن اگر یہ خرق عادات جو ہیں انبیاء کے ہاتھ پہ اللہ ظاہر فرمائیں تو وہ معجزہ ہے، اگر اللہ کسی ولی کے ہاتھ پہ یا ولیہ کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائیں تو وہ کرامت ہے۔ تو معجزات جو ہیں وہ بھی برحق ہیں اور ان کا منکر کافر ہے، اسی طرح کرامات اولیاء بھی برحق ہیں اور ان کا منکر بھی کافر ہے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں حکم خدا بندی سے ہوتی ہیں، یعنی اللہ چاہیں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ اگر نہ چاہیں تو معجزہ ظاہر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر فرما دیں گے، یعنی فعل اللہ کا ہوگا، ظاہر ولی کے ہاتھ پہ ہوگا۔ اسی لیے بہت سارے حضرات جو ہیں، اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہیں بھی، تو وہ جب کتابوں میں ایسے ایسے واقعات پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی انہوں نے تو پتہ نہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ اولیاء اللہ کے بارے میں کہ ان سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا۔ الحمدللہ یہ تو شرک ہے۔ بھائی اگر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ولی کے ہاتھ پہ ولی نے خود اپنے منشے سے کیا ہے تو پھر شرک ہے نا۔ اگر اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا ہے تو پھر اس میں کیا شرک ہو، تو توحید ہے۔ اس لیے سمجھنے کے اندر بھی بڑے مغالطے لگتے ہیں، اور آدمی ذہن ضد میں آ کر عیسائیت کے، اب عیسائیوں نے سوچا تو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی نے نعوذ باللہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، چونکہ عیسائی ذہنی، تم بھی عیسائی ذہنیت سے اگر اولیاء اللہ کی باتیں سوچو گے تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوگا کہ تم بھی پھر شرک میں مبتلا ہو جاؤ۔ حالانکہ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو اللہ کے اولیاء صلحاء امت سے کوئی بات ایسی ہو جو بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو ہم کسی اچھی تعویل کے اچھے محمل پہ اس کا اطلاق کریں گے۔ اچھا، بعض اولیاء اللہ کی کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جن کو علماء نے شطحیات کہا ہے کہ وہ بھی انہوں نے ایسے ہیں جیسے کسی بے ہوشی کے عالم میں بات کی ہو، تو اس کی بے ہوشی کے عالم میں جو بات ہے اس کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا اور نہ اس پر کوئی فتویٰ لگتا ہے۔ اب دیکھیں نا، صحیح حدیث میں ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اس کے تمام اسباب، تمام کھانا پینا پانی سب اونٹنی پر لدا ہوا تھا، اس نے اونٹنی کو ایک درخت کی ٹہنی سے باندھا اور خود لیٹ گیا۔ جب آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی غائب ہے، اس نے رسی توڑائی اور اونٹنی چلی گئی۔ اب وہ بیچارہ پریشان کہ اب میں کیا کروں، اور نے سوچا کہ اب اگر میں پیچھے بھاگتا ہوں تو میں اونٹنی کو پکڑ تو نہیں سکوں گا، بس اب موت کا انتظار کرتے ہیں، پھر اسی درخت کے نیچے سو جاتے۔ وہ درخت کے نیچے سو گیا اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی دیکھا تو اونٹنی کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ اسی نیند میں اور خوشی میں کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، تم میرے بندے ہو میں تمہارا خدا ہوں۔ حالانکہ کہنا تو یہ تھا کہ انت ربی وانا عبدک، لیکن وہ بیچارہ خوشی سے بھول کے شکر میں یہ بات کہہ گیا تو اس پہ کوئی فتویٰ تو نہیں لگے گا۔ تو اگر اسی طرح اولیاء اللہ کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو بظاہر ہمیں شریعت کے موافق نظر نہیں آتی تو ان کو علماء کہتے ہیں کہ وہ شطحیات ہوتے ہیں، اور ان کو ہم اسی پہ محمول کریں گے جیسے کوئی شکر میں یا نیند کی حالت میں کوئی بات کہہ دے، تو نیند کی عالم میں جو بات ہوتی ہے اس پر وہ کوئی حکم تو نہیں لگتا نا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ نیند میں کسی آدمی نے کسی لڑکی سے زنا کیا ہے تو کیا اس پر حد جاری ہوگی؟ کیوں، وہ تو نیند کا مسئلہ ہے۔ ان پر بھی ایک قسم کی وہ ایک شکر طاری ہو جاتا ہے، اس پہ وہ ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم
جو والدہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، بلکہ سورت کا نام بھی سورت مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے مسئلے کو اللہ نے قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ یعنی اس سے پہلے بی بی مریم کی والدہ کا ذکر شروع ہوا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا، اس نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میں منت مانتی ہوں میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں تیرے راستے میں اس کو خدمت میں لگاؤں گی۔ تو اگر اللہ کی منت مانی جائے، اللہ کے نام سے منت مانی جائے تو وہ جائز ہوتا ہے، غیر اللہ کی منت ماننا جو ہے وہ شرک ہے۔ اب اللہ کی شان یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو وہ تو لڑکی تھی، تو اب بھی کہنے لگی کہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے، بہرحال میں پھر بھی اس کو آپ کے راستے میں وقف کروں گی۔ پھر اللہ نے اس کی کفالت کا بھی قصہ ذکر فرمایا، کہ پھر قرآن اندازی کا بھی ذکر فرمایا، پھر وہ قرآن حضرت زکریا کے نام نکلا اس کا بھی ذکر فرمایا، اور وہ بی بی مریم کو اپنی کفالت میں لے کے اپنے گھر میں لے آئے۔ تو ایک دن سیدنا زکریا علیہ السلام داخل ہوئے تو دیکھا کہ بی بی مریم کے کمرے میں تو مختلف قسم کے تازہ تازہ پھل ہیں جس کی موسم بھی نہیں اور وہاں ملتے بھی نہیں۔ تو حیران ہو گئے، دروازہ بند ہے، کھڑکی کوئی نہیں، یہ پھل کیسے اندر؟ اب دیکھیں کہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن حیران ہو گئے۔ حیرانی میں پوچھنے لگے، قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہم سمجھے بی بی مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے اللہ کی طرف سے آئے اور کہاں سے آ گئے؟ اور اللہ جب چاہیں تو بغیر حساب کے دے سکتے ہیں، بغیر موسم کے بھی دے سکتے ہیں، اللہ تو قادر ہیں۔ اب دیکھیں بی بی مریم کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے، اللہ نے دی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ تو اظہار کرامت جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد سیدنا زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی خیال آ گیا کہ اگر اللہ بی بی مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی تو بغیر موسم کے بیٹا دے سکتے ہیں۔ موسم تو میرا بھی گزر گیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، بیوی بوڑھی ہو گئی، لیکن اللہ تو کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، اب حضرت زکریا نے دعا مانگی۔ تو اس واقعے کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس کی اس سورت مبارک میں یہ واقعہ بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے، کاف ہا یا عین صاد، یاد رکھیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی ایک ایک حرف، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام را، یہ مقطعات ہیں۔ اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ تمام محدثین، مفسرین، محققین کا یہ فتویٰ ہے کہ ان حروف کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے تمام مفسرین جہاں بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو آگے لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ جانتا ہے۔ اور ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جیسے مریم کا بیٹا بغیر باپ کے ہو گیا تو یہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے نا کیسے ہو گیا، تو ان حروف کو بھی اللہ میں تم ان حروف کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو اور باتیں کیسے سمجھ سکو گے؟ اس لیے تمہارا کام تو یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ بس، کہ جو اللہ کا فرمان ہے وہ حق۔ بہت سارے علماء نے تعویلات بھی کی ہیں، اصل میں مجبور بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات علماء کے، کافر اعتراض کرتے ہیں نبی قرآن جب کہتا ہے کہ میرے اندر ہر چیز میں نے کھول دی ہے تو یہ کیوں نہیں کھولا؟
جب قرآن میں ہے کہ تفصیلا لکل شیء تبیانا لکل شیء، تو یہ حروف پھر کیسے بغیر کھلے ہوئے رہ گئے؟ اس کی تفصیل اللہ نے کیوں نہیں بیان فرمائی؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کھول دیا ہے جو احکام ہیں، جو عقائد ہیں، جو عبادات ہیں، جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور جس کے علم کے بغیر انسان کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو اگر اللہ نے مبہم رکھا ہے تو اس کی حکمت ہے۔ وہ چاہتے تو اس کو بھی کھول دیتے۔ اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا ان حروف کا علم اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ نہیں دیا؟ بھئی لوگوں کو تو علم نہیں دیا، لیکن کیا حضور پاک کو بھی یہ علم ملا کہ نہیں؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، لیکن اس کی تبلیغ کی ضروری نہیں تھی۔ اللہ نے آپ کو علم عطا فرما دیا تھا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے حضور کو بھی علم نہیں دیا تاکہ اللہ کے نبی کا علم غیب بھی تو ہو نا۔ باقی تو ہر چیز اللہ کے نبی نے دیکھ لی، اللہ کے پیغمبر نے جنت بھی دیکھ لی، جہنم بھی دیکھ لی، وہاں کی نعمتیں بھی دیکھ لی، حور بھی دیکھ لی، غلمان بھی دیکھ لیے۔ تو کچھ تو ایسا ہو نا جو غیب ہو، جس کو نبی نے نہ دیکھا ہو اور نبی کا ایمان ہو، تاکہ علم غیب اور ایمان بالغیب کی سعادت بھی حاصل ہو جائے۔ اور بعض لوگوں نے جو تعویلات کی ہیں، حقیقی بات یہ ہے کہ وہ غلط ہیں اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ بس لوگوں نے تو یعنی مخالفوں کو جواب دینے کے لیے کہہ دیا کہ الف لام میم 3 حرف ہیں۔ انہوں نے کہا الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ، کہ اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لے آئے، حضور پہ اتارا گیا۔ انہوں نے ایسی تعویلات کی ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں، ان کے خلاصے کو مخفف اللہ نے بیان فرما دیا ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جو باطل فرقے تھے نا جی، جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، قدریہ ہیں، جبریہ ہیں، مشبہ ہیں، انہوں نے بھی پھر تعویلات کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے بھی اسی آیت پر، شیعہ نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد، کاف سے کربلا ہے، ہا اور یا سے ہلاکت یزید ہے، عین سے عطش حسین ہے، اور صاد سے صبر حسین ہے۔ تو یہ بھی الگ ہے کہ جھوٹی بات ہے۔ بھئی کہاں صورت مریم کا نزول ہو رہا ہے ہجرت سے پہلے، اور کہاں حضرت حسین کی شہادت کربلا کا قصہ۔ لیکن بہرحال جب تم نے زیادتی کی تو انہوں نے بھی زیادتی کر ڈالی۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ اس کے بارے میں آدمی یہی عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ اس کی مراد کو جانتے ہیں، اللہ اعلم بمراد۔ اب آگے فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں اللہ نے پیغمبروں کی صفت عبدیت کا بیان کیا ہے، وہاں نام لیا ہے، جیسے یہاں نام ہے عبدہ زکریا۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، وہاں بھی ایوب کا نام ہے۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، وہاں بھی عبدیت کے ساتھ نام ہے۔ عبدیت کے بغیر نام کے صرف یہ میرے مدنی کی شان میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لفظ عبد ہو اور آگے نام نہ ہو۔ جیسے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب سے مراد کون ہے؟ محمد مصطفیٰ، لیکن نام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اب سے مراد حضور ہے لیکن نام نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، عبد ہے لیکن نام نہیں ہے۔ وَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ
ما اوحا، عبد ہے لیکن نام نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، نام عبدیت ہے لیکن نام نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ عبدیت کا ذکر ہو اور نام نہ ہو تو یہ صفت محمد مصطفیٰ ہے، کہ عبد کامل اگر دیکھنا ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے، کہ جس کو اللہ فرمائے کہ میرا عبد ہے، میرا بندہ۔ بندے تو کہتے ہیں نا میرا رب، میرا اللہ، لیکن کمال تو یہ کہ اللہ فرمائے میرا بندہ۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ بھی پیغمبر ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو جب پیدا ہوا، جب موت آئے گی، جب کھڑا ہوا۔ یہ میں نے طلب کی نا، آپ کو تو خدا نے کہا والسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، تو آسمان زمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کہ میں سلامتی طلب کروں، ایک ہے اللہ سلام کا۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت جبریل آئے، انہوں نے آگے حضور پہ سلام کیا اور کہا کہ ان ربک یقرئک السلام، اللہ نے آپ پہ سلام بھیجے ہیں اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام کہہ۔ تو حضور پاک نے فرمایا ابو بکر ان اللہ سلمک، اللہ نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں ان اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لے کے سلام بھیجا۔ فرمایا ان اللہ سماک یا ابی بکر، اللہ نے تیرا نام لیا۔ فبکا ابو بکر، خوشی تھے ابو بکر رو پڑے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ میرا نام لے کے سلام بھیج رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبد کی صفت جہاں آئی ہے میرے مدنی کے لیے تو دلیل کیا ہے کہ حضور جیسا عبد کوئی نہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا ہمارے رب جیسا رب کوئی نہیں اور عبد جیسے محمد جیسا عبد کوئی نہیں۔ اس پہ ربوبیت ختم ہے اور اس پہ عبودیت ختم ہے، اس کا ربوبیت میں شریک کوئی نہیں، محمد کی عبدیت میں شریک کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کے نام کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن یہاں نام کا ذکر فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا لیکن آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ دعا کا فلسفہ بھی یہ ہے کہ دعا آدمی ہمیشہ آہستہ مانگے، دعا میں زور زور سے آوازیں نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ یہ بندے کے اور بندے کے رب کے درمیان میں معاملہ ہے اور اللہ ہر بات کو سنتے ہیں۔ اور جب آدمی خفیہ دعا مانگتا ہے، آہستہ دعا مانگتا ہے، اسی میں ادب ہے، اسی میں احترام ہے۔ اس لیے حضرت زکریا نے بھی دعا مانگی، پھر اپنی کیفیت کا بھی بیان کیا، حالانکہ اللہ جانتے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی، میرے رب میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرے بال بھی سفید ہو کے جیسے سفیدی بھڑکتی ہے بھڑک اٹھے ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اس حالت میں بھی میں آپ کی رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا سنیں گے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد میرے رشتہ دار جو ہیں وہ میرے مشن کو ختم نہ کر دیں اور وہ ہم ہر لحاظ سے مالی اور عبادت کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اور یا اللہ جیسے میں بوڑھا ہو گیا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بھی سانڈ ہو گئی، اولاد کے قابل نہیں، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ آپ ہی مہربانی کر کے اپنی طرف سے ہمیں عطا فرمائیں۔ یارثنی، جو میرا بھی وارث بنے،
وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، میرا بھی اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، اور یا اللہ مجھے جو بیٹا عطا فرمائے، میرے اس بیٹے کو میرا مالک اپنی طرف سے ایسا بنانا جس پہ آپ راضی ہوں، اور تیرے خلق میں بھی وہ محبوب ہو اور خالق بھی اس سے راضی ہو رضیہ۔ اب مفسر فرماتے ہیں اما الکلام علی الحروف المقطعۃ وقد تقدم فی اول سورۃ البقرہ، حروف مقطعہ میں ذکر جو ہے تفصیل کا ہم سورۃ البقرہ میں کر چکے ہیں۔ وقولوا ذکر رحمت ربک، یعنی ھذا ذکر رحمت اللہ عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک یعنی یہاں مبتدا معذوف ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کا ذکر ہے جو اپنے بندے پہ کی۔ بقرہ یحییٰ ابن یعمر ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، وزکریا مد زکریا یا زکریا، مد کے ساتھ بھی اور کسر کے ساتھ بھی، یہ دونوں قراتیں جو ہیں مشہور ہیں۔ فَبِأَيِّهِمَا قَرَأَ الْقَارِئُ فَمُصِیبٌ وَقَانَ نَبِيًّا عَظِیمًا مِنْ أَنْبِیَاءِ بَنِی اسرائیل، حضرت زکریا بھی نبی تھے، بڑے شان والے نبی تھے بنو اسرائیل میں۔ وفی صحیح البخاری انہ کان نجارا یعمل عمل یدہ فی النجارۃ، حضرت زکریا درخان کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے اسی کو کھاتے تھے، تو کام یا پیشہ کوئی عیب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت زکریا نے بھی نجاری کا کام کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کشتی بنائی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا قال بعض انما اخفى دعاءه لله في تاب البذل الرعونة لكبره۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ آہستہ ادب سے اس لیے دعا مانگی تاکہ بڑھاپے میں دعا مانگنا جو ہے اس میں ان کا کوئی بڑائی معلوم نہ ہو، کوئی کبر معلوم نہ ہو۔ حکاہ الماوردی وقال آخر قال آخر انما اخفاہ لانہ احب الی اللہ، ایسا دعا اس لیے مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب ہے۔ کما قال قتادہ فی هذا رب نداء خفیا ان اللہ یعلم القلب التقی یسمع صوت الخفی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جو دل پرہیزگار ہے اللہ جانتے ہیں، اور اللہ جب آپ ایسا پکارتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں۔ وقال بعض السلف قام من اللیل علیہ السلام وقد نام اصحابہ، جب آپ کے ساتھی سو گئے آپ رات کو اٹھے، فجعل یہتف بربی یقول خفیۃ، وہ بار بار اپنے رب کو درخواست کر رہے تھے یا رب یا رب یا رب۔ فقال اللہ له لبیک لبیک لبیک، اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو زکریا؟ قال رب انی وہن منی اضافت وخاطرک واشتعل الشیب ونضرب المشیب فی السواد، انہوں نے کہا یا اللہ میری ہڈیاں بھی ضعیف ہو گئی ہیں اور کنواں بھی جواب دے گئے ہیں، اور میرے بال سفیدی کی طرف بھڑک اٹھے ہیں، سب اب سیاہی بھی ختم ہو گئی ہے۔ کما قال ابن طریفی مقصود اما تری راسی حاکی لونہ طلت صبح تحت اضیال الدجا واشتعل المبید فی مسودۃ مثل اشتعال النار فی جبل الغزا، یعنی جیسے آگ بھڑکتی اسی طرح اب سفیدی بھڑک اٹھی ہے۔ والمراد من هذا الاخبار الظوف والکبر والدلال والذات والباطنہ، یعنی اپنے بڑھاپے کی عاجزی بیان کی۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا ولم احد منک الا الاجابۃ فی الدعاء، مجھے یقین ہے کہ آپ میری دعا منظور کریں گے۔ ولم تردنی قط، مجھے رد نہیں کریں گے، اس لیے حضور نے ایک دعا سکھائی، اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما، یا اللہ ہمیں بدبخت نہ بنانا، ہماری دعائیں منظور فرمانا اپنی رحمت سے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انی خفت البوالی من ورائی، قصل کر اکثر منصب ورائیا، بعد پائے ورائی، کان ایدیہن فی القائی القرق، ایدی جواریت آتین الفرق، فتح لو یباری شمس الکت قناہا اب الکبر الساری الکل مقالدہ من قول بھی تمام حبیب من راستائی تغایر الشعر من انسان لہو حتی ذنت قوافی ستقتتلو وقال بجاکتا ارادہ بالموالی، موالی سے مراد کے اسباب اشتداء۔ وقال ابو صالح الکلالہ، موالی سے مراد یہ ہے کہ میری کوئی نسب نہیں، اولاد نہیں، بتشدید الفاء۔ اس کے بعد فرماتے ہیں
ان امیر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہا کہ انی خفت الموالی بتشدید الفاء قلت ما سبادی من بعدی ورکات وجہ خوف و خشی ان یصرف من بعدی فی الناس صرفسیا، یا میرے بعد میرے رشتہ دار جو ہیں وہ برا عمل کریں. فسأل اللہ ولدن یکون نبی من بعدہ، اللہ سے دعا مانگی اللہ میری اولاد دے، بیٹا دے اس کو نبی بھی بنانا تاکہ میرے بعد بھی وہ عوام کے اندر تیرے دین کی دعوت دے سکیں. فَأُجِيبَ فِي ذَلِكَ لَا أَنَّهُ خَشِيَ مِنْ وِرَاثَتِهِ مِنْهُ مَالَهُ، اس لیے نہیں ڈرے کہ میرے رشتہ دار وارث ہو جائیں گے اور مجھے مال کا وارث ہو، نہیں، بلکہ یہ تھا کہ میرا مشن ختم نہ ہو جائے. فَإِنَّ النَّبِيَّ أَعْظَمُ مَنزِلَةً وَأَجَلُّ قَدْرًا، نبی کی شان بلند ہوتی ہے کہ ان کو اپنے مال کا کوئی فکر ہو. ان یشفق علی مال روا حاضاته وان یعنف من وراثت اثباتی له ویسأل ان یکون له ولد یجد میراث دون ماذا وجد، کہ وہ سارا وارث میرا بیٹا بنے وہ نہ بنے. یہ خیالات ہیں، اللہ کے نبی کو دنیا کی غرض نہیں ہوتی. انہوں نے میرے کہا زام عالم کہا جان، حالانکہ وہ کوئی دولت والے تو تھے ہی نہیں، بلکہ وہ درخان کا کام کرتے تھے. یا کھولو میں ان کا سب یدئی ہاتھوں کی کمائی کھاتے. وہ مصرات علیہ جمعہ اللہ سیب الانبیاء، ان کا آزاد شیخ دنیا، جو آدمی مزدوری کرے گا اس کے پاس کہاں مال جمع ہوگا. الساسن کا ثبت فی الصحیحین من غیر وجہ ان رسول قال لا نور سبات صدقۃ، انبیاء وارث نہیں ہوتے مال کے، جو کچھ چھوڑا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. وفی روایت ترمذی بسناد صحیح نحن معشر الانبیاء لا نورث، جتنے نبی ہیں ان کا میراث ہوتا ہی نہیں، ان کا صدقہ ہے. وعلى هذا تعین حمل قول ولیہ، ولی سے مراد یہ ہے کہ میراث نبوت کا وہ وارث بنے. اسی لیے فرمایا یرث من آل یعقوب، جیسے فرمایا ووارث سلیمان داؤد فی النبوۃ اذ لو کان فی المال ماخذ بین اخوتی، اگر مال کی وراثت ہوتی پھر صرف سلیمان علیہ السلام کا نام نہ لیتے. فلما کان فی الاخبار بذا کبیر فائدہ اذ من المعلوم مستوجبی شامل ان الولد یرث اباہ، بیٹا جو ہے باپ کا وارث ہوتا ہے. ولولا ان وراثت خاتم اقبل بیا، وہ تو ہر بیٹا وارث ہوتا ہے، تو بطور خاص کہنا مراد نبوت کا وارث بنے. وکل هذا ما يقر استما صحابہ معاشر انبیاء لا نورث ما تركناه فهو صدقۃ. وقال مجاہد وقال فی قولی یرثنی ویرث من آل یعقوب، کان وراثت علما، علم کا وارث. وکان زکریا من ذریۃ یعقوب، زکریا جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. وقال وشمت منا اسماعیل و خاطب صالح فی قولی یرثنی ویرث من، قال یکون نبیا کما کان آباؤہ انبیاء. وقال ابزاک انمار یرث نبوتہ و علمہ، میری نبوت علم کا وارث بنے. وقال یرث نبوتی نبوت آل یعقوب وان مالک یرث من آل یعقوب. وقال نوبتہم. وقال جاء ابن یزید بن کلاب سعید بن خالد سے وہی یرث مالی یرث من آل یعقوب النبوہ، یعنی مال کا بھی اور نبوت کا بھی وارث بنے. وہذا اختیار بھی تفسیر ہی. وقال عبد الرزاق فن ما من قطع النبی قال یرحم اللہ زکریا وما کان علیہ من وراثت مالہ، ان کا کوئی مال تھا ہی نہیں. وَيَرْحَمَ اللَّهُ لُوطًا إِنْ كَانَ لَيَأْوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ، جیسے لوط علیہ السلام چاہتے تھے کہ کوئی مجھے اللہ طاقت دیتا تھا کہ میں ان ظالموں کا مقابلہ کرتا. وقال ابن ابو قریب قال یا ابن نوح ان مبارک ابن فضالۃ قال رحم اللہ اخی زکریا، اللہ میرے بھائی زکریا ما کان علیہ من وراثت مالہ حین قال، ان کو اپنے مال کی وراثت کا کوئی غم نہیں تھا. حین قال حب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. وہذی مرسلات، یہ روایات تو مرسل ہیں لیکن سیاق کے خلاف نہیں ہیں. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، رضی معنی مرضی، تیرے جس پہ تو بھی راضی ہو اور مخلوق میں بھی محبوب ہو. تحبہ وتحببہ الی خلقک فی دینہ وخلقہ، یا اللہ آپ بھی اس سے محبت فرمائیں اور مخلوق کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیں، وہ بھی ان کے اخلاق سے اس کے دین سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محبت کریں. واللہ اعلم.